السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی عافیت کے ساتھ رکھے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے تھمبنیل میں پڑھ ہی لیا ہوگا کس موضوع پر یہ ویڈیو ہے۔ اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھو، اس میں 3 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایسا وہم ہو، شک ہو، اس کا علاج کیا؟ اس کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہم کا علاج کی دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ وہم کا اگر کچھ علاج ہے، وہم کا اگر کچھ علاج ہے تو آدمی کے پاس اپنے پاس ہے، دوسرے کے پاس اس کا علاج نہیں۔ اپنے پاس کیا ہے؟ قوت ارادی سے کام لو اور ایسی باتیں دفع کرو، دماغ میں آئیں دماغ جھٹک دو۔ ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا اور اس سے خیال ہوا کہ کچھ ہوا نکل گئی، تو حضور نے فرمایا لا ينصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، وہ نماز چھوڑ کر نہ جائے جب تک کان سے پاد کی آواز نہ سن لے یا ناک سے پاد کی بدبو نہ سن لے، وہاں تک نماز چھوڑ کر وضو کرنے نہ جائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہم کا علاج بتایا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ میں ریا، گیس نیچے آتا ہے اور مبرز کے قریب تک آتا ہے اور پھر واپس ہو جاتا ہے۔ ایسے میں شکی مزاج جو ہوتا ہے اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید کچھ ہوا نکل گئی۔ حضور نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر ایسا کسی کو وہم ہو تو جب کان سے سنے، ہوا نکلنے کی آواز کان سے سنے، اس کو اردو میں کہتے ہیں پاد، یا ناک سے بدبو سونگھے، اس کو اردو میں کہتے ہیں گوز، جس میں ہوا نکلنے میں آواز نہ ہو تو اردو میں اسے کہتے ہیں گوز، اور آواز ہو تو اسے پاد کہتے ہیں۔ تو حضور نے وہ 2 کیفیتیں ذکر کی کہ اگر یہ حالت ہے تو آواز سنے، یہ حالت ہے تو بدبو سونگھے، تب وضو کرنے جائے، اس سے پہلے نہ جائے۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی اپنی قوت ارادی سے وہم کو اور وسوسے کو دور کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا۔ یا پھر اپنی لگام دوسرے کے ہاتھ میں دے دے اور دوسرا کہے اس طرح سے کرے تو وسوسہ آہستہ آہستہ دور ہوگا۔ ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند کے ایک مدرس ہیں، اب بھی ہیں۔ ہم دونوں مسجد میں جاتے تھے تو میں تو گھر سے وضو کر کے ہمیشہ جاتا ہوں، وہ مسجد میں وضو کرتے تھے، تو ہم دونوں مسجد میں پہنچے، انہوں نے وضو شروع کی، میں نماز میں کھڑا ہوا، نماز کا سلام پھر گیا، ابھی وضو ہی کر رہے ہیں۔ تو طالب علموں نے مجھ سے بتلایا کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ اتنی دیر وضو کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا یہ کیا چکر ہے؟ تو انہوں نے کہا میری ماں کا بھی یہی حال ہے۔ یعنی جو وسوسے ان کو آتے ہیں وہ ان کی والدہ کو بھی آتے ہیں۔ میں نے کہا ایک طالب علم مقرر کیا کہ جب مولانا وضو کریں تو وہاں کھڑے رہو، اور مولانا سے کہا کہ جب یہ 2-3 مرتبہ دھو لیا چہرہ، اور طالب علم نے کہہ دیا آپ کا پورا چہرہ دھل گیا، بس آگے بڑھو۔ پھر اس نے ہاتھ دھوئے، طالب علم نے کہہ دیا آپ کا ہاتھ دھل گئے، بس آگے بڑھو۔ چنانچہ 3 مہینے طالب علم مسلط رکھا، تب آدھے وسوسے کم ہوئے۔ اب 2 رکعتیں جاتی، پوری نماز نہیں جاتی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ۔ تو آدمی قوت ارادی سے کام لے یا اپنی رسی دوسرے کے ہاتھ میں دے، یہی طریقہ ہے وسوسوں کو گھٹانے کا، کم کرنے کا۔
باقی وسوسوں کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں. دوسری بات، میں نے پوچھا ہے کہ کبھی کچھ نہیں ہوتا اور کبھی اندر کی طرف گیلاہٹ ہوتی. کچھ نہیں ہوتا اس کا حکم تو واضح ہے، اور اندر کی طرف گیلاہٹ سے کچھ نہیں ہوتا. جب قطرہ باہر آئے گا تب وضو ٹوٹے گی، اندر ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک بہت بڑے حضرت تھے، نام لوں گا تو تم فوراً پہچان جاؤ گے، اس لیے نام نہیں لے رہا. ایک جگہ پر میرے دوستوں میں سے تھے، بڑے آدمی تھے، اب دنیا میں نہیں ہیں. وہ ایک جگہ پر تقریر کر رہے تھے، ایک جگہ پر نہیں، مرکز نظام الدین میں تقریر کر رہے تھے. اور سردیوں کا زمانہ تھا، چادر اوڑھے ہوئے تھے. وہ ہر 10 منٹ کے بعد میں اندر ہاتھ لے جاتے تھے اور پتہ نہیں کوئی کر پھر کے یوں دیکھتے تھے. 2-3 گھنٹے کا ان کا بیان ہوتا تھا. میں نے کہا 10 مرتبہ انہوں نے اندر ہاتھ لے گئے، پھر یوں انگلی نکال کے یوں دیکھتے تھے. تقریر کے بعد میں نے کہا حضرت یہ کیا بٹن دیکھتے تھے آپ؟ تو کہنے لگے بھائی مجھے چند دن سے قطرہ آنے کی بیماری شروع ہو گئی، تو اس لیے میں دیکھتا ہوں کہیں قطرہ نکل تو نہیں آیا. میں نے ان سے کہا حضرت آپ کو قطرے کی بیماری ہوئی نہیں ہے مگر ہو جائے گی. ابھی نہیں ہوئی مگر ہو جائے گی. اور ابھی نہیں ہوئی اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے 3 گھنٹے تقریر کی، 3 گھنٹے میں بار بار دیکھا، آپ کو قطرہ محسوس ہوا کہ لینا؟ میں نے کہا ابھی نہیں ہوئی بیماری، مگر اگر یہ کیفیت رہی تو انشاءاللہ بہت جلدی بیماری ہو جائے گی. پھر میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو اس وہم جو آپ کو شک اور وہم شروع ہو گیا اس کا صرف ایک علاج ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیشاب کے کپڑے الگ رکھ لیں، نماز کے کپڑے الگ رکھ لیں، اور نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب نہ کریں. پیشاب کرنا ہو تو اس سے زیادہ فاصلے پر پیشاب کر لیں. اور جب نماز کا وقت آئے تو وضو سے پہلے آپ پانی سے استنجا کر لیں، استنجا کر کے نماز کے کپڑے پہن لیں، وضو کر کے نماز پڑھ لیں. اور پھر کیا ہو اس کی طرف مطلق ذہن نہ رکھیں، کیونکہ خطرہ آتا ہے پیشاب کے بعد 10-15 منٹ آدھا گھنٹے تک، تو آپ اتنے فاصلے سے پیشاب ہی نہ کریں. اور اس سے پہلے اگر آیا ہے تو پانی سے استنجا کر لیں اور کپڑے بدل کر کے نماز کے کپڑے پہن کر لیں، اور نماز پڑھ کر کے پھر وہی کپڑے پہن لیں. میں کہا اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کا یہ وہم رکے گا، ورنہ بہت جلدی آپ کو یہ بیماری ہو جائے گی. میں تو یہ تدبیر بتا کر دیوبند چلا گیا. 2 مہینے کے بعد ان کا خط آیا، بڑا شکریہ کہا کہ تم نے بہت اچھی ترکیب بتائی تھی، اب میری طبیعت میں سے وہ وسوسہ دور ہو گئی. وہ کیا دیکھتے تھے؟ وہ پیشاب کے عضو پر انگلیوں دبا کر کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کوئی نشان آیا ہے نہیں آیا. ارے بھائی وہ اوپر نشان کہاں سے ہوگا جب وہ اندر دیکھو پیشاب کے عضو کے اندر قضیب میں ودی ہوتی. مرد کو 3 پانی آتے ہیں، منی سب جانتے ہیں، اور مذی جب شہوت ہوتی ہے تو مذی ایک پانی نکلتا ہے، اور ایک تیسرا پانی ہے ودی. منی کیوں نکلتی ہے؟ ساری نسل پھیلتی ہے اس سے. ساری جو نسل انسانی پھیل رہی ہے وہ منی ہی کی وجہ سے تو پھیل رہی ہے. اللہ نے وہ مادہ اسی لیے رکھا ہے، اس لیے اس مادے کی نہایت حفاظت ضروری ہے. وہ نہایت قیمتی مادہ ہے، اس کی نہایت حفاظت ضروری ہے. آج کل کے نوجوانی میں اپنے اس مادے کو ضائع کرتے ہیں، بعد میں روتے ہیں. اور یہ مادہ
गाढ़ा है और उस मादे को निकल कर बच्चा दानी में पहुंचना है कूद कर, क्योंकि सोहबत करते वक्त तो उज़्व वहां तक नहीं जाता, वरना हमल के जमाने में सोहबत नहीं हो सकती, फासला है, तो उसे कूद कर निकलना है और उससे बच्चा दानी के अंदर जाना है। और है मादा गाढ़ा और पतले सोराख से उसे निकलना है, इसलिए कुदरत ने पहले मजी पैदा की, शहवत पैदा होने से मजी आती है और पूरा रास्ता चिकना हो जाता है। फिर जब मनी निकलती है तो उस चिकने रास्ते पर जो तेजी के साथ कूद करके बच्चा दानी में पहुंचती है। इसलिए अल्लाह ताला ने मजी पैदा की। अगर मजी न हो तो अव्वलन तो उज़्व को दाखिल करना ही मुश्किल हो जाए, और अगर किसी तरह दाखिल कर दो तो मनी निकल कर कूद कर बच्चा दानी में नहीं पहुंच सकती। ये कुदरत का निजाम है। और पेशाब की जो थैली है, मसाना जिसे कहते हैं, उसके मुंह पर मस्से हैं, गुदूद है। जब वो खुलता है और पेशाब निकलना शुरू हुआ, और जब वो सारा पेशाब निकल गया उसके बाद वो यूं कस करके उसका मुंह बंद होता है, तो वो जो मस्से हैं वो मस्से दबकर उसमें से एक रुतूबत निकलती है। वो रुतूबत सारे पेशाब को धकेल कर बाहर निकाल देती है और पीछे पूरे रास्ते में वो चिकनाहट फैल जाती है। वरना तो पेशाब में इतनी तेजाबियत है कि अगर 6 महीने तुम दीवार के पास पेशाब करो तो दीवार सड़ने लगती। पेशाब में इतनी तेजाबियत है। जब इतनी तेजाबियत है, उज़्व नहीं सड़ जाएगा? नहीं, उज़्व नहीं सड़ता। कुदरत का ये निजाम है कि पीछे से वो वद्दी आती है और वो सारे पेशाब को बाहर धकेल देती है और बीच में सारे पेशाब के रास्ते में वद्दी फैल जाती है और वो बाहर नहीं निकलती आमतौर पर। लेकिन बाज़ बीमारियों में, बाज़ शख्सों की कमजोरी में वदी ज्यादा पैदा होती है, तो वो वदी कभी उज़्व दबाने से बाहर भी खतरा निकल आता है। तो अब अगर तुम अंदर से उंगली दबा कर, तो सोराख के अंदर वो जो वदी है उसकी लकीर यहां आएगी। ये तो अंदर की गिलाहट है, इससे वजू नहीं टूटती है। और उंगली पर जो लकीर आई वो भी इतनी ज्यादा मिकदार में नहीं है जिसे बहना कहें, इसलिए उससे वजू नहीं टूटती। खुद कतरे के तौर पर वदी बाहर निकले तो वजू टूटेगी, उसके बगैर नहीं टूटेगी। ऐसे ही मज़ीद वीडियो सुनने के लिए आप हमारे चैनल नूरानी बातें को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जावे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में खूब से खूब शेयर करें।